بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اسی کے ساتھ تمام ویور سے درخواست ہے کہ درود ابراہیمی پڑھ کے کمنٹس میں ڈن کر دی۔ اسی کے ساتھ اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 172 سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان سے انہی کے متعلق اقرار لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، سب نے جواب دیا کیوں نہیں، ہم سب گواہ بنتے ہیں تاکہ تم لوگ قیامت کے روز یوں نہ کہو کہ ہم تو اس سے محض بے خبر تھے۔ اگر ہم اس آیت کی تشریح کو دیکھیں تو حضرت آدم علیہ السلام سے جتنے انسان پیدا ہوئے سب کو اللہ تعالیٰ نے جمع کیا کہ وہ سب چونٹیوں کے برابر جسم رکھتے تھے۔ ان سب سے عہد لیا اور کہا وہ اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانتے ہیں، سب نے اقرار کیا۔ یوں اللہ نے ان سب کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے ہی ان سے اپنی اطاعت کا اقرار لے لیا۔ کچھ حضرات کو یہ واقعہ دنیا میں آنے کے بعد بھی یاد رہا، جیسا کہ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ۔ بے شک تمام لوگوں نے عہد کیا تھا مگر اکثریت اس واقعے کو عہد کی شکل میں بھول چکی ہے۔ بے شک یہ واقعہ یاد نہیں مگر اس کے طبعی اثرات آج بھی اکثر و بیشتر انسانوں میں موجود ہیں۔ اسی لیے وہ اس کائنات کے پیدا کرنے والے کی عظمت اور کبریائی کے گن گاتے ہیں، جبکہ جو لوگ مادی خواہشات کی گرداب میں پھنس گئے انہوں نے اپنی فطرت کو خراب کر لیا۔ اللہ کی محبت اور عظمت ہر انسان کے دل میں سمائی ہوئی ہے، اسی لیے فطرت سے دور کرنے والے عوامل جب دور ہو جاتے ہیں تو انسان حق کی جانب اس طرح دوڑتا ہے جیسے اس کو اپنی کھوئی ہوئی دولت اچانک مل گئی ہو۔ سن 1997 میں یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کے کچھ نیورولوجسٹ ڈاکٹرز نے کچھ لوگوں پر ایکسپیریمنٹس کیے تو ایک حیران کن انکشاف کیا کہ ہر انسان کے دماغ کا ایک حصہ صرف اس کو پیدا کرنے والے کے نام مختص ہے۔ اس حصے میں اللہ پر یقین کرنے کی تمام معلومات محفوظ ہوتی ہیں۔ دراصل یہی وہ عقیدہ ہے جو کہ سورہ الاعراف میں موجود ہے۔ دماغ کا وہ حصہ بالکل کمپیوٹر کی ایک چپ کی مانند ہے، کیونکہ جیسے ہی رب ذوالجلال کا ذکر آتا ہے تو اس میں کرنٹ شروع ہو جاتا ہے۔ دماغ کے اس حصے کے عین نیچے ایک اور حصہ ہے جس کو پیٹیوٹری گلینڈ کہتے ہیں۔ اس گلینڈ کے اندر بھی ایک سیل ہوتا ہے جس کے اندر بجلی کی طرح کرنٹ موجود ہوتا ہے۔ اگر اس سیل میں کوئی خرابی ہو جائے تو انسانی کیفیات مثلا ڈپریشن، ٹینشن، مایوسی، غم و غصہ انسان میں پیدا ہونے لگ جاتی ہیں۔ حیرت کی بات ہے کہ آج بلا شبہ سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے مگر ابھی تک کوئی ایسی میڈیسن وجود میں نہیں آئی جو اس انسانی کیفیات کا علاج کر سکے۔ اب سوال یہ ہے کہ جو ڈپریشن کے علاج میں میڈیسن استعمال ہوتی ہیں وہ کیا کردار ادا کرتی ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ صرف دماغ کے اس حصے کو سن کرتی ہے جس سے انسان سکون محسوس کرتا ہے۔ ان کا اثر دائمی نہیں ہوتا بلکہ کچھ وقت گزرنے سے ان کا اثر بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اگر یہ سیل تندرست رہے تو کوئی بھی انسان کسی قسم کی ٹینشن اور ڈپریشن میں نہ رہے اور نہ ہی کوئی اپنی حواس کھو کر پاگل ہوتا۔ آج کی سائنس پچھلی کئی دہائیوں کی انتھک محنت کے بعد اتنی جدت کو پہنچی ہے مگر اتنے لاکھوں ڈالرز اور وقت لگانے کے باوجود کوئی ایسی دوائی نہیں بنائی جا سکی جو انسان کو سکون دے اور وہ انسان پھر کبھی غم زدہ نہ ہو۔ ہاں البتہ یہ انکشاف ضرور ہوا ہے کہ دماغ کے اس پرٹیکولر پارٹ کو اگر خاص لیزر سے گزارا جائے تو اس کا علاج ممکن ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے تجربے کے لیے ڈپریشن کے مریضوں کے دو گروپ بنائے۔ ایک گروپ کے لوگوں کو نرم و محبت اور امن کے الفاظ سنائے گئے جبکہ دوسرے گروپ کو نفرت انگیز اور بے عزتی والے الفاظ سنائے گئے۔ جیسا کہ ہر نمبر، ہر لفظ کی اپنی ایک انرجی ہوتی ہے،
اسی لیے نرم و محبت والے الفاظ سن کر اس گروپ کے لوگوں کا برتاؤ بہتر ہونے لگا، کیونکہ نرم برتاؤ اور محبت سے دل مطمئن رہتا ہے، جبکہ جن لوگوں کو نفرت انگیز مواد سنایا گیا وہ اسی طرح اضطراری کیفیت میں اور ڈپریشن میں ہی رہے، کیونکہ نفرت انگیز مواد انسان کو بے سکون اور بے چین کر دیتا ہے۔ اب اگر سائنسدانوں کے سرچ کردہ ان حروف کی بات کی جائے جس کی وجہ سے ڈپریشن کے مریضوں کا علاج ممکن ہوا تو وہ درود شریف کے الفاظ تھے۔ جی ہاں، ان الفاظ کے بارے میں ایک مسلم سائنسدان کو جب علم ہوا تو اس نے ان نیورولوجسٹ سے پوچھا کہ آپ لوگوں کو ان الفاظ کا علم کیسے ہوا، تو وہ بولے دراصل یہی تو وہ الفاظ ہیں جن پر ہم نے 20 سال تک سرچ کر کے ان کو الگ کیا، جو ایک دل کو سکون و اطمینان مہیا کرتے ہیں، چاہے ان کے دماغ ناکارہ ہی کیوں نہ ہو چکے ہوں۔ اگر ہم درود ابراہیمی پر غور کریں تو اس کے پہلے حصے میں ہے اللہم صلی علی محمد، جس کا مطلب ہے اے اللہ اپنی رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اس کے بعد ہے آل محمد۔ کچھ لوگوں نے آل سے مراد لیا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل خانہ، جس کو آل محمد کہا جاتا ہے۔ اگر ہم قرآن پاک سے اس بارے میں رہنمائی لیں تو قرآن پاک میں جب فرعون کا ذکر آیا تو وہاں آل فرعون کا بھی ذکر آیا، جس کا مطلب کچھ یوں ہوتا ہے فرعون کے ماننے والے۔ تو درود ابراہیمی میں موجود لفظ آل محمد کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والوں پر رحمت، یعنی ان کی پوری امت پر رحمت فرما۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری دنیا کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا تھا، تو اسی لیے آل محمد کا مطلب ہوا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والے۔ اسی لیے ہم امت محمدی ہونے کے ناطے اللہ کی رحمت کے طلبگار ہیں۔ انسانوں کے ساتھ ساتھ فرشتے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پر 70,000 فرشتے زمین پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ رسول میں حاضر ہوتے ہیں اور درود پاک پڑھتے ہیں، ساتھ ہی اپنے پروں سے آپ کے ارد گرد کو پورا روشن کر دیتے ہیں۔ سارا دن درود پاک پڑھ کر شام کو وہ واپس آسمانوں میں چلے جاتے ہیں۔ یوں شام کو پھر نئے 70,000 فرشتے آتے ہیں جو صبح تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ یوں یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ فرشتوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ بذات خود بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں بھی باحیثیت مسلمان اور امت محمدی ہونے کے ناطے روزانہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے، جس کا فائدہ ہمیں اس دنیا میں بھی ملے گا اور ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت زیادہ درود بھیجتا ہے، روز قیامت وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت نزدیک ہوگا۔ بے شک ایک بار درود پڑھنے پر اللہ اپنے اس بندے پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ درود شریف گناہوں سے معافی کا ذریعہ ہے اور اس کو کثرت سے پڑھنے والا بھوک اور افلاس کے عذاب میں مبتلا نہ ہوگا۔ درود پاک پڑھنے سے دلوں میں اطمینان نصیب ہوتا ہے، کیونکہ درود پاک پڑھنے والے سے اللہ دنیا جہاں کے غم دور کر دیتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے تمام غم اور مصیبتیں دور ہو جائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کو اپنا معمول بنائیں۔ اسی کے ساتھ درود پاک پڑھ کر اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں اور ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے